بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹنس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 16۔ علم عظمت و بلندی کے لیے ہی کافی ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ علم بغیر عمل کے بوجھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش تھا، اگر علم ہے تو عمل کرو۔ امام سجاد علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم عمل کا محتاج ہے، علم کا معیار اس پر عمل کرنا ہے۔ بدترین علم وہ ہے جس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل کے بغیر علم ثمر کے بغیر درخت کی مانند ہے۔ عمل کے بغیر علم ایسا ہی ہے جیسے تیر بغیر کمان کے۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے، عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ اوسطاً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں تقریباً 300 سوالات اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جواب نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدود و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ امام معصوم علیہ السلام پہچانیے۔ نمبر 1، آپ نے اپنی زندگی کے 14 سال ظالم حکمران ہارون رشید کی قید میں گزارے۔ نمبر 2، آپ کی بیٹی معصومہ قم کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 3، آپ کے القابات میں سے ایک مشہور لقب کے معنی غصے کو پی جانے والے کے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے اپنے صحابی علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوایا تاکہ مومنین کی جان و مال کا تحفظ اور غریب مومنین کی کفالت ہو سکے۔ نمبر 5، آپ کو 55 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو ہتھکڑی اور بیڑی سمیت بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا۔ امام معصوم پہچانیے۔ اور جواب اس کا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ گھریلو کام کاج کے عظیم فائدے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی کہ ایک روز جناب رسول خدا ہمارے یہاں تشریف لائے۔ فاطمہ اس وقت ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنور صاف کر رہا تھا۔ فرمایا، اے ابو الحسن، میری بات سنو اور جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں۔ جو اپنے گھر کے کاروبار میں اپنی عورت کی مدد کرے گا تو خدا اس کے منہ بدن کے عوض اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، جس کے دنوں میں روزہ رکھا گیا ہو اور راتوں کو عبادت کی گئی ہو۔ خدا اس کو صابرین کا ثواب بھی بخشے گا اور داؤد، یعقوب و عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے علی، جو شخص اپنے اہل و عیال کی خدمت سے شرم نہ کرے گا، خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اور بقدر اس کے جسم کی رگوں کے جنت میں شہر عطا فرمائے گا۔
اے علی، ایک گھڑی اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے 1000 برس کی عبادت سے، 1000 حج سے، 1000 عمرے سے، 1000 غلام آزاد کرنے سے، 1000 جہاد کرنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، 1000 جمعہ پڑھنے سے، 1000 جنازوں کی معاشیت کرنے سے، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، 1000 برہنوں کو لباس پہنانے سے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے، 1000 دینار اونٹ مساکین کو صدقہ دینے، توریت و زبور و قرآن کے پڑھنے سے، 1000 قیدی آزاد کرنے سے، 1000 اونٹ مساکین کو دینے سے۔ ایسا آدمی دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اے علی، جو کوئی خدمت عیال سے دریغ نہیں کرتا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اے علی، خدمت عیال گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے، خدا کے غضب کو فرو کرنے والے کام اور حور العین کا مہر ہے، اس سے درجات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے علی، خدمت عیال وہی کرتا ہے جو صدیق و شہید ہو یا وہ جسے خدا دنیا و آخرت میں بہتری دینا چاہتا ہے۔ تصویری مسائل۔ نمبر 1، غیر استعمال شدہ تحفے پر اگر 1 سال گزر جائے تو کیا اس کا خمس دینا ہوگا؟ جواب، اس کا آقائے سستانی اور آقائے خوئی کے نزدیک خمس دینا ہوگا، جبکہ امام خمینی اور آقائے خامنائی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ قدر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اس کا امام رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق وہ قیامت کے دن کی عظیم ترین ہولناکیوں اور وحشتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جاندار کی تصویر والی قمیض میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ثواب نماز کم ہو جائے گا۔ امتحانات میں نقل کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیا شاور سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 5، کیا شاور سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، شاور کے ذریعے غسل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، کیسٹ کا انقلاب کس انقلاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب، انقلاب ایران کو۔ عالم پہچانیے۔ نمبر 1، آپ کا تعلق تیونس سے ہے۔ نمبر 2، مذہب حق قبول کرنے کے بعد آیت اللہ خوئی نے آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نمبر 3، آپ کی اردو ترجمہ شدہ کتابوں میں حکم اذان، پھر میں ہدایت پایا گیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، المیہ جمرات وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ عالم پہچانیے اور عالم ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی صاحب۔ شخصیت پہچانیے۔ نمبر 1، آپ کو مادر انقلاب اسلامی اور بانو قدس ایران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شادی کے بعد آپ نے دینی تعلیم اپنے شوہر سے حاصل کی۔ نمبر 3، آپ نے اسلامی انقلاب کی راہ میں آنے والی ہر سختی کا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا۔ نمبر 4، آپ کا انتقال 93 سال کی عمر میں ہوا۔ نمبر 5، آپ کی نماز جنازہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ نمبر 6، آپ انتہائی قوی حافظے کی مالک تھیں، کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے فقط ایک بار پڑھنا آپ کے لیے کافی ہوتا تھا۔ شخصیت پہچانیے، اور یہ شخصیت ہیں زوجہ امام خمینی محترمہ خدیجہ ثقفی صاحبہ۔ بتائیے، شہر قم میں موجود عظیم لائبریری کس مشہور مجتہد کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ لائبریری آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشدی نجفی۔ متفرقات۔ سوال، لوگوں کے نزدیک مال و دولت، عہدہ یا تعلیم باعث عزت ہے، مگر مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ عزت والی چیز کس کو قرار دیا ہے؟ جواب، تقوی کو۔ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ سوال، جو شخص بلا ضرورت لوگوں سے امداد مانگے اسے امام صادق نے کس قبیح فعل سے تشبیہ دی ہے؟ جواب، شراب پینے سے۔ سوال، بغیر شدید ضرورت کے لوگوں سے مانگتے رہنے کا کیا نقصان امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ جواب، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 دن کا کھانا موجود ہو اور پھر بھی لوگوں سے مالی امداد مانگے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔
سوال بتائیے وہ کون سے امام معصوم تھے جو روزانہ 5000 بار استغفار کیا کرتے تھے؟ جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سوال بتائیے وقت شہادت امام حسین علیہ السلام خدا سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ جواب آپ فرما رہے تھے اے پروردگار میں تیرے فیصلے پر صابر اور ثابت قدم ہوں۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس میں مولا علی نے اپنے ماننے والوں کو کنجوسی سے کام لینے کا حکم دیا ہے؟ جواب اپنے وقت کے گزارنے کے معاملے میں آپ فرماتے تھے کہ اپنے وقت کے معاملے میں درہم و دینار سے زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرو، یعنی اسے فضول ضائع نہ کرو۔ سوال مصروفیات کے لحاظ سے مولا علی علیہ السلام نے مومن کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ جواب مومن ہر وقت مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ سوال بتائیے یہ جملہ کس مشہور مجتہد کا ہے کہ منظم لوگوں کی کم تعداد ہمیشہ غیر منظم لوگوں کی کثیر تعداد پر غالب رہتی ہے؟ جواب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال بتائیے جب امام خمینی پیرس میں تھے اور اخباری صحافی انٹرویو کے لیے آتے تھے اور اپنے کیمرے فٹ کرنے اور تیاری کرنے میں 10-15 منٹ لگا دیتے تھے، اس دوران امام خمینی کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنی عمر کا اتنا وقت بھی ضائع کروں، اور پھر ایک عمل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بتائیے وہ عمل کیا تھا؟ جواب تلاوت قرآن پاک۔ سوال بتائیے مولا علی پر کنجوسی کی تہمت لگنے پر ان کی سخاوت کی تعریف مولا کے سب سے بڑے دشمن حاکم شام نے کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب اگر ان کے پاس 2 کمرے ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا بھوسے سے، تو ان کا سونے سے بھرا کمرہ بھوسے والے کمرے سے پہلے خالی ہو جائے گا، یعنی وہ سونا سب سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ سوال جو اپنے مالی واجبات ادا نہ کرتے ہوں اور انتہائی کنجوس ہوں، ان کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جواب خواہ تم رکن و مقام کعبہ کے ساتھ 2000 رکعت نماز پڑھو اور اس قدر آنسو بہاؤ کہ تمہارے آنسوؤں سے ایک نہر جاری ہو جائے، لیکن تمہاری موت کنجوسی کی صفت کے ساتھ واقع ہوتی ہو تو تم اہل دوزخ میں سے ہوگے۔ سوال بتائیے قرض دینے کا حکم مختلف الفاظ میں قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب 13 دفعہ۔ سوال بتائیے کسی مومن کو قرض دینے میں کن اخلاقی امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب نمبر 1 عزت کے ساتھ دیا جائے، نمبر 2 احسان جتائے بغیر دیا جائے، نمبر 3 منافع کی توقع کے بغیر دیا جائے، نمبر 4 خدا کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، نمبر 5 رغبت و دلچسپی کے ساتھ دیا جائے۔ سوال بتائیے قرآن میں مومن کو قرض دینا کس کو قرض دینے کے برابر شمار کیا گیا ہے؟ جواب خدا کو۔ سوال اگر کوئی کسی مومن کو قرضہ دینے اور قرضہ واپس لینے میں نرمی کا مظاہرہ کرے گا تو آخرت میں اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ نمبر 1 وہ بجلی کی تیزی سے بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے پل صراط سے گزر جائے گا۔ نمبر 2 قرض دینے والا قرض واپس ملنے تک فرشتوں کے درود میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 3 اسے کوہ احد اور طور سینا کے پہاڑوں کے وزن کے برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ نمبر 4 اس کو روزانہ قرض کی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ سوال جس کسی سے اس کا مسلمان بھائی مالی مشکلات کی شکایت کرے اور وہ اسے قرضہ نہ دے تو رسول خدا نے اس کا آخرت میں کیا عذاب بتایا ہے؟ جواب اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ سوال بلا ضرورت قرضہ لینے کی معصومین علیہ السلام کن الفاظ میں مذمت فرماتے ہیں؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ آنکھ کے درد سے بڑھ کر کوئی درد نہیں اور قرضے سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی ذلت ہے۔ سوال جو قرضہ لیتے وقت ہی واپس کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو اسے امام صادق علیہ السلام نے کیا نام دیا ہے؟ جواب چور۔ سوال شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے ایک چیز کے، بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ جواب لوگوں سے لیا گیا قرضہ۔ سوال جو مقروض قرضہ واپس کر سکتا ہے مگر پھر بھی جان بوجھ کر واپس نہ کرے روزانہ اس کے نامہ اعمال میں کون سا گناہ لکھا جاتا ہے؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس پر روزانہ سود لینے کا گناہ ہوتا ہے۔ سوال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ابن ابی عمیر نے کسی مومن کو 10,000 درہم قرض دیا لیکن وہ پھر بھی بالکل مفلس ہو گیا۔ اپنا گھر بیچ کر ابن ابی عمیر کو 10,000 درہم واپس کرنے آیا تو ابن ابی عمیر نے مقروض سے کیا فرمایا؟
جواب، ابن ابی عمیر نے کہا کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنا گھر فروخت کرے۔ یہ رقم اٹھا لو، خدا کی قسم اس وقت مجھے ایک ایک درہم کی سخت ضرورت ہے، لیکن میں اس میں سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا۔ اس طرح سے امام کے سچے چاہنے والے اپنے امام کی تعلیمات کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ سوال، مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دوسروں کی حاجت روائی قرضہ لے کر بھی کیا کرتے تھے، بتائیے آپ دونوں کی شہادت کے وقت آپ دونوں پر کتنا قرضہ تھا؟ جواب، بقول امام محمد باقر علیہ السلام مولا علی کی شہادت کے وقت آپ پر 8 لاکھ درہم قرض تھا، جسے پھر امام حسن نے ادا کیا۔ دوسری روایت میں امام حسین علیہ السلام پر 3 لاکھ درہم قرض تھا، جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے ادا کیا۔ بتائیے رسول خدا نے جن لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کتنا قرض لیا تھا؟ جواب، رسول خدا نے 20 من گندم قرض لی تھی اور اپنی زرع گروی میں رکھوائی تھی۔ سوال، بتائیے مولا علی علیہ السلام نے دوسروں کو کھانا کھلانے کی تاکید کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب، بدن کی طاقت کھانے میں اور روح کی طاقت دوسروں کو کھلانے میں۔ سوال، مومن کی کھانے کی دعوت قبول نہ کرنے کی روایت میں کن الفاظ میں مذمت کی گئی ہے؟ جواب، رسول خدا نے فرماتے ہیں کہ یہ بے وفائی اور بے رحمی ہے کہ انسان کو کھانے کی دعوت دی جائے لیکن وہ قبول نہ کرے، یا قبول کرے تو کھانا نہ کھائے۔ سوال، بغیر دعوت کسی کے کھانے میں شریک ہونے کی مذمت رسول خدا نے کس طرح کی ہے؟ فرمایا، ایسا شخص ایسے چور کی مانند ہے جسے بے عزتی کے بعد گھر سے نکالا جائے۔ سوال، بعض لوگ کسی کے گھر کھانا کھا کر بھی کھانے کی برائیاں کرتے ہیں، اس عمل کی مذمت میں رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جواب، کسی قوم کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ اس کے دینی بھائی جو کچھ کھانے میں ان کے آگے رکھیں وہ اسے کم اور معمولی سمجھیں۔ سوال، مولا علی علیہ السلام بعض دفعہ بہت زیادہ غمگین ہو کر کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جواب، آپ فرماتے تھے کہ 7 دن سے ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ سوال، رسول خدا حضرت جعفر طیار کی مہمان نوازی کو یاد کر کے محبت سے کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جواب، جہاں میرا دوست جعفر موجود ہو ناممکن ہے کہ مسافر ان کے قریب سے گزر جائیں اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ سوال، رسول خدا نے ایک دوست کی کون سی نشانیاں بیان کی ہیں؟ جواب، نمبر 1، جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ نمبر 2، جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں۔ نمبر 3، جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ غلط عقائد کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ابو ہاشم جعفری جو کہ ایک مشہور شیعہ تھے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا، تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ ابو ہاشم نے کہا، مولا وہ میرا ماموں ہے۔ امام نے فرمایا، اس کا عقیدہ خراب ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ہماری ہم نشینی اختیار کرو اور اسے چھوڑ دو۔ ابو ہاشم نے کہا، مولا اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ تو درست ہے، اس کے باطل عقیدے سے مجھے کیا نقصان ہے؟ امام نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ اس پر کوئی عذاب آئے اور اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے؟ سوال، بتائیے وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا؟ جواب، نمبر 1، امانت کو اس کے مالک تک پہنچانا، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرنا، چاہے نیک انسان کے ساتھ ہو یا برے انسان کے ساتھ۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ سوال، کمزور ایمان والے بے عمل شیعوں کو مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کن مذمتی الفاظ سے یاد کیا ہے؟ جواب، اے وہ لوگو جو مرد جیسے ہو مگر مرد نہیں ہو، اے بچوں جیسی عقل رکھنے والوں، اے حجلہ عروسی میں بیٹھنے والی دلہنوں کے تمہیں سوائے عیش و آرام کے کچھ نہیں سوچتا۔ خدا تمہیں غارت کرے کہ تم نے میرا دل خون کر دیا اور مجھے غضبناک کر دیا ہے۔ مرجعیت کا احترام۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ابتدائی سالوں میں شاہورد کے لوگوں کا ایک وفد امام خمینی کے پاس پہنچا اور دوران گفتگو درخواست کی کہ شاہرود کا نام تبدیل کر دیا جائے کیونکہ اس کا آغاز لفظ شاہ سے ہوتا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا، آیت اللہ العظمیٰ سید محمود شاہروردی کے احترام میں یہ کام نہ کریں اور اس کا نام تبدیل نہ کریں۔ آقائے ری شہری فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مقام مرجعیت کے احترام کی طرف توجہ دلائی اور ایک مرجع دینی کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اخلاقیات۔
سوال اپنے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا کیا ثواب رسول خدا نے بتایا؟ جواب، اس نیک عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ سوال، ریاکاری اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کی تمنا کو روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ سوال، جو شخص ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا کیا عذاب رسول خدا نے بیان کیا ہے؟ جواب، خدا اتنی مقدار میں اسے دوزخ میں پیپ پلوائے گا اور اس کا کھلایا ہوا کھانا قیامت کے دن اس کے پیٹ میں آگ بن کر بھڑکتا رہے گا۔ سوال، بتائیے یہ حدیث کس معصوم سے مروی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر واجب نماز ترک کرے اس کا کوئی حق خدا کے ذمے نہیں بنتا بلکہ خدا کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں؟ جواب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کو جھگڑتے دیکھ کر امام صادق علیہ السلام کا طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا دستور تھا کہ اگر آپ کا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوتا جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے تو آپ وہاں سے گزرتے وقت 3 بار بلند آواز سے کہتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ کے جھگڑے بازی سے پرہیز کرو۔ بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو خدا کی طرف سے ناقابل معافی ہوتی ہے۔ مذہبی لطائف۔ ایک کنجوس سے کسی نے پوچھا کہ تنگی کے بعد کشادگی کا کیا مطلب ہے؟ کنجوس نے کہا، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی مہمان گھر آئے اور آ کر کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ حکیم فیثاغورس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض علماء سو زیادہ تر دولت مندوں کے گھروں پر حاضری دیتے ہیں جبکہ دولت مندوں کو علماء کے گھروں پر آتے جاتے نہیں دیکھا گیا؟ فیثاغورس نے جواب دیا، دولت مندوں کو علم کی فضیلت معلوم نہیں جبکہ علماء سو کو دولت کی فضیلت معلوم ہے۔ ایک فقیر نے کسی سیٹھ کے گھر کے دروازے پر صدا لگائی۔ سیٹھ نے اپنے ملازم سے کہا جاؤ سلیم سے کہو کہ وہ ندیم سے کہے کہ فقیر سے کہو کہ معاف کرے۔ فقیر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، خدایا جبریل سے کہہ دے کہ وہ اسرائیل سے کہیں کہ جلد اس سیٹھ کی روح قبض کر لیں۔ تاریخ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ سوال، بتائیے حضرت خدیجہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت فاطمہ بنت زاہدہ۔ سوال، بتائیے کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکے پر چڑھائی کی تو حضرت خدیجہ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ جواب، 15 سال۔ سوال، حضرت خدیجہ کی وفات حضرت ابو طالب کی وفات کے کتنے دن بعد ہوئی؟ جواب، 30 دن بعد۔ سوال، ورقہ بن نوفل کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال، ورقہ بن نوفل کے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب، میں ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے سبز جنتی لباس پہنا ہوا ہے کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ سوال، حضرت خدیجہ اور رسول خدا کا خطبہ نکاح کن 2 شخصیات نے پڑھا تھا؟ جواب، حضرت ابو طالب اور حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ سوال، بتائیے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی افواج کے سامنے اپنا تعارف حضرت خدیجہ کے حوالے سے کس طرح کروایا تھا؟ جواب، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میری جدہ نانی حضرت خدیجہ بنت خلید ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول خدا کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بیٹا ہوں؟ سوال، بتائیے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف حضرت خدیجہ کے حوالے سے کن الفاظ میں کرایا؟ جواب، انا ابن الخدیجۃ الکبریٰ، میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ سوال، بتائیے دعائے ندبہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے میں حضرت خدیجہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ جواب، پیغمبر خدا کے بیٹے کہاں ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے کہاں ہیں اور حضرت خدیجہ عظمت والی بیوی کے بیٹے کہاں ہیں؟ سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے زید شہید نے حشام کے دربار میں کن الفاظ میں حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب، ہم دوستی و مودت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ رسول خدا ہمارے جد ہیں اور حضرت خدیجہ ہماری جدہ ہیں۔ سوال، سفر معراج سے واپس پہنچنے پر جب رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری بھی کوئی حاجت ہے تو جبرائیل نے کیا حاجت بیان کی تھی؟ جواب، جبرائیل نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ، میری حاجت یہ کہ خدا کا سلام اور میرا سلام خدیجہ سلام اللہ علیہ کو پہنچا دیں۔ سوال، جب رسول خدا نے خدا و جبرائیل کا سلام حضرت خدیجہ کو پہنچائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟
جواب: حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ بے شک اللہ پاک کی ذات پر سلام ہے اور اسی سے ہر سلام ہے، اور اسی کی طرف سلام ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہے۔ سوال: علامہ مجلسی کے مطابق رسول خدا سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 28 سال، بعض روایات میں 45 سال بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت جب حضرت زہرا نے اپنی والدہ کے کفن کے لیے ایک چادر پیش کی تو اس وقت جبرائیل نے آ کر خدا کا کون سا پیغام پہنچایا؟ جواب: یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ آپ چادر واپس لے لیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا اسے میری راہ میں قربان کر دیا، اب اس کا کفن ہمارے ذمے ہے، ہم اسے اپنے کرم کے لباس سے پوشیدہ فرمائیں گے اور انہیں جنت الفردوس کا کفن عطا کیا جائے گا۔ فارسی اردو الفاظ: نمبر 1 کنڈرن گارڈن، فارسی کودکستان۔ نمبر 2 پرائمری اسکول، فارسی دبستان۔ نمبر 3 اسکول آموزش گاہ۔ نمبر 4 ہائی اسکول دبیرستان۔ نمبر 5 کالج دانشکدہ۔ نمبر 6 یونیورسٹی دانشگاہ۔ نمبر 7 ڈسپنسری درسگاہ۔ نمبر 8 ڈگری دانشنامہ۔ نمبر 9 ہیڈ ماسٹر مدیر آموزشگاہ۔ نمبر 10 پرنسپل رئیس آموزشگاہ۔ اصحاب ائمہ علیہم السلام۔ سوال: 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کے کون سے صحابی تھے جو علم رجال کے فن کے امام تصور کیے جاتے ہیں؟ جواب: حضرت فضل ابن شاذان۔ سوال: بتائیے ابن ابی عمیر کس امام معصوم کے شاگرد تھے؟ جواب: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ سوال: احادیث معصومین کی ظالم حکمرانوں سے حفاظت کے لیے ابن ابی عمیر کی بہن نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ جواب: جب ابن ابی عمیر کو ہارون رشید نے قید کر دیا تو آپ کی بہن نے تمام احادیث کی کتابوں کو زمین میں دفن کر دیا تھا۔ سوال: جب ابن ابی عمیر ایک طویل عرصے بعد رہا ہوئے تو زمین میں دفن احادیث کی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب: ان میں سے بعض کتابیں سیلاب کے پانی سے خراب ہو گئی تھی، جسے بعد میں ابن ابی عمیر نے اپنے حافظے اور دیگر اصحاب امام کے سہارے سے دوبارہ جمع کیا۔ سوال: ابن ابی عمیر نے احادیث کی کتنی کتابوں کو جمع کیا تھا؟ جواب: 94۔ سوال: واقعہ فدق کے اہم گواہوں میں ایک خاتون بھی تھیں، ان کا کیا نام ہے؟ جواب: ام ایمن، جو پہلے حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، بعد میں حضرت آمنہ کی کنیزی میں آئیں اور ان کے انتقال کے بعد رسول خدا کی خدمت میں آئیں۔ سوال: رسول خدا نے ام ایمن کا نکاح اپنے کس صحابی سے کروایا؟ جواب: پہلے شوہر کے انتقال کے بعد رسول خدا نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دیا۔ سوال: ام ایمن کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد رسول خدا نے آپ کے لیے کیا الفاظ ادا کیے تھے؟ جواب: جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ سوال: ام ایمن کے کس بیٹے کو رسول خدا نے انتقال سے پہلے ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا تھا؟ جواب: اسامہ بن زید کو۔ سوال: ام ایمن کا انتقال کس حکمران کے دور میں ہوا؟ جواب: حضرت عثمان کے دور میں۔ سوال: راویوں کا علم الرجال کا حاصل کرنا فقہاء اور مجتہدین کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: تاکہ صحیح اور غلط احادیث میں تمیز ہو سکے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت صادقین ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کذاب ضرور لگا رہتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہمارے نام سے غلط روایات بیان کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مغیرہ بن سعید نے میرے والد کے اصحاب کی کتابوں میں اس قدر حدیثیں شامل کر دی ہیں جن کا میرے والد بزرگوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان جعل سازیوں سے بچنے کے لیے علم الرجال کا حصول ضروری ہے۔ سوال: بتائیے مرسل کس روایت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: وہ روایت جس میں سلسلہ سند اور اس کے راویوں کے نام ذکر نہ کیے گئے ہوں۔ سوال: لفظ استفتاء کے کیا معنی ہیں؟ جواب: کسی مفتی فتویٰ دینے والے سے اس کا فتویٰ حاصل کرنا۔ اسلامی کتابیں۔ سوال: بتائیے کتاب اصول کافی میں کل کتنی احادیثیں ہیں؟ جواب: 16,199۔ سوال: اصول کافی کس مشہور شیعہ عالم نے تحریر کی ہے؟ جواب: محمد ابن یعقوب کلینی نے۔
سوال بتائیے کتاب کافی شیخ کلینی نے کتنے سالوں میں مکمل کی؟ جواب 20 سالوں میں۔ سوال بتائیے برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری اور ہمارے مذہب کی اصول کافی کی روایات کی تعداد میں کتنا فرق ہے؟ جواب صحیح بخاری کی روایات کی تعداد 7397 ہے، اور اس میں بھی اگر ان احادیث کو کم کر دیا جائے جو بار بار تحریر ہوئی ہیں تو یہ تعداد 2600 رہ جاتی ہے، جبکہ اصول کافی کی کل روایات کی تعداد 16199 ہے۔ سوال کیا یہ بات صحیح کہ صحاح ستہ کی تمام روایتیں ملا کر بھی ان کی تعداد اصول کافی کی روایت سے کم ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال شیخ کلینی کا زمانہ امام زمانہ کے حوالے سے کون سا زمانہ تھا؟ جواب غیبت صغریٰ کا۔ سوال بتائیے شیخ کلینی کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ جواب بغداد میں۔ سوال کیا کتاب اصول کافی کی تمام احادیث مکمل طور پر صحیح ہیں؟ جواب احادیث کی کوئی کتاب 100% صحیح احادیث پر مشتمل نہیں ہے۔ مجتہد کا کام ان میں سے صحیح احادیث کو نکال کر ان میں سے صحیح احادیث کو غلط احادیث سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں بھی کئی احادیث ضعیف ہیں جنہیں مجتہدین ہی پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوال کتاب کافی میں شیخ کلینی نے کتنی کتابوں کے حوالوں سے احادیث نقل کی ہیں؟ جواب 31 کتابوں کے حوالے سے۔ فقہی مسائل۔ سوال کیا نامحرم عورت کے لباس کے اوپر موجود زیورات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب امام خمینی اور آقا خامنہئی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں۔ آقا سستانی کے نزدیک گلے کے ہار اور گلے کے دیگر زیورات پر نگاہ کرنا جائز نہیں، البتہ چوڑیاں یا بریسلیٹ پر بری نگاہ کے بغیر نظر ڈالنا جائز ہے۔ سوال کیا مرد کسی نامحرم کے ہاتھوں کی انگوٹھی پر نگاہ ڈال سکتا ہے؟ جواب امام خمینی اور آقا خامنہئی کے نزدیک جائز نہیں ہے، البتہ آقا سستانی بغیر کسی بری نگاہ کے جائز قرار دیتے ہیں۔ سوال کیا نامحرم بوڑھی اور خواتین کے ہاتھوں، بال اور گردن پر نگاہ ڈالنا مرد کے لیے جائز ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر بوڑھی خواتین نے اپنے چہرے یا بالوں کو سجایا ہوا ہو اور خوب میک اپ کیا ہوا ہو تو کیا وہ اس حالت میں نامحرموں کے سامنے جا سکتی ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سوال منگیتر جس سے عنقریب شادی ہونے والی ہے اس میں اور عام نامحرم عورتوں میں کوئی فرق ہے؟ جواب منگیتر آپس میں نامحرم ہے اور ان میں اور باقی نامحرموں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال وہ عورت جو عموماً پردہ کرتی ہو اگر وہ بغیر موزے کے نامحرم مرد کے سامنے آ جائے تو کیا وہ اس کے پاؤں کی طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال کیا عورت کسی نامحرم مرد کی کلائی یا کہنی سے اوپر ہاتھوں کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب امام خمینی اور آقا خامنہئی کے فتوے میں جائز نہیں ہے۔ آقا سستانی کے نزدیک اگر برائی میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال ایسے دسترخوان پر عورتوں کا بیٹھنا کیسا ہے جہاں خاندان کے دیگر نامحرم بھی موجود ہوں؟ جواب اگر کسی برائی میں پڑنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال بتائیے مضاف پانی کس چیز کو پاک کر سکتا ہے؟ جواب کسی چیز کو نہیں۔ سوال آب مضاف اگر کر کی مقدار سے زائد ہو اور اس میں ایک قطرہ نجاست گر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب جی ہاں، وہ نجس ہو جائے گا۔ سوال مسجد میں اگر کوئی نابالغ مگر سمجھدار ممیز اذان دے تو کیا صحیح ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال جس وقت مسجد میں اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت نمازیوں کا باتیں کرنا کیسا ہے؟ جواب شدید مکروہ ہے۔ سوال اگر نمازی کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو تو اس نماز کا ثواب کیا ہے؟ جواب وہ نماز ان 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پڑھی جائے۔ سوال بتائیے اپنا کوئی گناہ کسی دوسرے کو بتانا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال اگر کوئی شخص سب کے سامنے دکھا کر کسی گناہ کو کرتا ہو، مثلاً عورت بے پردہ گھومتی ہو تو کیا اس کی بے پردگی کی بات دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا یا دین سے کچھ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے۔ سوال بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ جو کسی بدعتی کے پاس جا کر اس کی تعظیم کرے اس نے در حقیقت اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال کس شخص کو دیکھ کر مسکرانا اسلام کو منہدم کرنے کے برابر ہے؟ جواب بدعتی کو۔ سوال غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال بتائیے حلال گوشت جانور مثلاً مرغی، بکرا، گائے وغیرہ کا پیشاب و پخانہ پاک ہے یا نجس؟ جواب پاک ہے۔ سوال کیا علی ولی اللہ اذان کا جز ہے؟ جواب اگر کہا جائے تو بہتر ہے، البتہ جزو اذان نہیں ہے۔
سوال: اگر نماز میں سورہ الحمد کے بعد کوئی شخص جان بوجھ کر آمین کہے تو کیسا ہے؟ جواب: نماز باطل ہے۔ سوال: فقہ میں ابن سبیل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: وہ مسافر جس کے پاس سفر خرچ نہ رہ گیا ہو، اس کی بہت سی شرعی اموال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ سوال: بتائیے انعام ثلاثہ سے مراد کون سے 3 جانور لیے جاتے ہیں؟ جواب: نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے بیل، نمبر 3 بھیڑ بکری۔ عربی میں نام کا لفظ خاص طور پر اونٹوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ نام کی جمع انعام ہے۔ انعام ثلاثہ 3 قسم کے جانور اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ بھی ان میں شامل ہوں۔ سوال: ہماری فقہ میں وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں عمرہ ادا کرنے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ جواب: ماہ رجب میں۔ سوال: بعض ائمہ علیہم السلام ماہ رمضان میں کتنی بار قرآن ختم کیا کرتے تھے؟ جواب: 40 بار سے زائد۔ سوال: بتائیے وہ کون سا دن ہے جسے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن کہا جاتا ہے؟ جواب: 9 ربیع الاول کا دن۔ سوال: 9 ربیع الاول کے دن کون سا مشہور دشمن اہل بیت واصل جہنم ہوا؟ جواب: عمر ابن سعد لعین۔ سوال: جو 9 ربیع الاول کے دن راہ خدا میں پیسہ خرچ کرے اس کا کیا ثواب روایت میں بتایا گیا ہے؟ جواب: اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوال: ملعون یزید کتنے سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا؟ جواب: صرف 37 سال کی عمر میں اس ظالم کی حکومت صرف 3 سال 9 ماہ رہی ہے۔ سوال: بتائیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صحن کعبہ میں کتنے انبیاء کی قبور ہیں؟ جواب: 70 انبیاء کی۔ سوال: بتائیے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کہاں دفن ہیں؟ جواب: بیت المقدس میں۔ سوال: پیغمبر خدا حضرت زکریا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: ملک شام کے شہر حلب میں۔ سوال: بتائیے شہر کوفہ کے کنارے کس نبی خدا کی قبر ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: اپنی طرف سے شریعت بنانا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام ہے۔ حج۔ سوال: بتائیے یوم مشہود کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: روز عرفہ کو 9 ذی الحجہ۔ سوال: یوم ترویہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: 8 ذی الحجہ کے دن کو۔ سوال: مزدلفہ کا قرآن میں کیا نام تحریر ہے؟ جواب: مشعر الحرام۔ سوال: قرآن میں کس جگہ کو وادی غیر ذی زرع، وہ وادی جہاں کوئی چیز نہیں اگتی، کہا گیا ہے؟ جواب: مکہ کو۔ سوال: نماز استسقاء کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: مسجد الحرام میں کعبے کے اطراف دائرے کی شکل میں جو نماز جماعت پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ سوال: ادنی الحل کن مقامات کو کہا جاتا ہے؟ جواب: مکہ سے قریب ترین جو میقات ہیں انہیں ادنی الحل کہا جاتا ہے۔ سوال: بتائیے حج کے مسائل میں موقفین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ جواب: عرفات و مزدلفہ۔ سوال: بتائیے زمزم کے چشمے کا ایک نام مکتومہ کیوں ہے؟ جواب: مکتومہ کے معنی ہے چھپا ہوا۔ ایک زمانے میں زمزم کے پانی کو پوشیدہ کر کے بند کر دیا گیا تھا، حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں سے یہ دوبارہ ظاہر ہوا ہے۔ سوال: بتائیے معصومہ کس مشہور اسلامی ملک کا ایک نام ہے؟ جواب: مدینہ کا۔ سوال: حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، بتائیے عمرہ ادا کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: معتمر۔ سوال: بتائیے بیت عتیق آزاد گھر کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو۔ سوال: بتائیے وہ کون سی باعظمت خاتون تھیں جو ایک دشمن خدا کی بیوی تھی مگر جنت میں حبیب خدا رسول اللہ کی بیوی بنیں گی؟ جواب: حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ سوال: قرآن میں نام لیے بغیر حضرت آسیہ کا ذکر قرآن کے کس سورہ میں ہوا ہے؟ جواب: سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں۔ سوال: حضرت آسیہ نے کس نبی خدا کی پرورش کی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: تخت بلقیس کے پلک جھپکنے سے پہلے لانے والے حضرت سلمان کے وزیر آصف بن برقیہ کا حضرت سلمان سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: ماموں زاد بھائی تھے اور حضرت طالوت کے پوتے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے کتنے سال پہلے کا ہے؟ جواب: 2000 سال قبل مسیح کا۔ سوال: لفظ ابراہیم کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ایک معنی ہے قوموں کا باپ۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو رسول خدا کے بعد تمام رسولوں سے افضل ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم کے کون سے 2 بیٹے خدا کے نبی تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ سوال: حضرت ابراہیم کے وہ کون سے بیٹے تھے جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے؟
جواب حضرت اسحاق۔ سوال لفظ اسحاق جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب خوشی۔ سوال لفظ اسماعیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب خدا سنتا ہے۔ سوال حضرت ابراہیم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب خانہ کعبہ کے صحن میں حجرہ اسماعیل کے نیچے۔ سوال اذان کتنے جملوں پر مشتمل ہے جو شرعاً کہنا چاہیے؟ جواب 18۔ معلومات عامہ، جنرل نالج۔ سوال بتائیے آغا خانیوں کے کس امام نے اپنی عورتوں پر سے پردہ ساقط کر دیا تھا؟ جواب آغا خان سوئم سلطان محمد شاہ نے۔ سوال موجودہ مراجع میں سے وہ کون سے مراجع ہیں جنہوں نے آغا خانیوں کو نجس قرار دیا ہے؟ جواب آیت اللہ ناصر مکارمی شیرازی نے البتہ دیگر مراجع نے حالت شک میں پاک قرار دیا ہے۔ سوال بتائیے عمران نام کی کون سی 3 مقدس شخصیات تاریخ میں گزری ہیں؟ جواب نمبر 1 حضرت موسیٰ کے والد، نمبر 2 حضرت مریم کے والد، نمبر 3 مولا علی علیہ السلام کے والد۔ سوال عام طور پر آل عمران سے کون لوگ مراد لیے جاتے ہیں؟ جواب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال لفظ استخارہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب بھلائی اور خیر طلب کرنا۔ سوال جب کبھی لفظ الہام استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا چیز مراد ہوتی ہے؟ جواب خدا کی طرف سے دل میں کوئی بات آنا۔ سوال ویسے تو ام المومنین رسول خدا کی تمام ازواج کو کہا جاتا ہے مگر سب سے پہلے یہ لفظ رسول خدا کی کس زوجہ کے لیے استعمال ہوا؟ جواب حضرت زینب بنت حجش کے لیے۔ سوال بتائیے وہ کون سے امام معصوم تھے جن کی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تحریر تھا؟ جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ سوال بتائیے انجیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب بشارت۔ سوال بتائیے ایران کے پرچم پر اللہ اکبر کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ جواب 22 بار۔ سوال امام خمینی نے ایران میں جس بادشاہت کا خاتمہ کیا وہ ایران میں کتنے سالوں سے چل رہی تھی؟ جواب 2500 سال سے۔ سوال اس وقت ایران کی کل آبادی کتنی ہے؟ جواب تقریباً 9 کروڑ۔ جواب تقریباً 6 کروڑ۔ سوال ایران میں شیعت کی داغ بیل کس امام معصوم نے ڈالی؟ جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے۔ سوال ایران میں کس نبی خدا کی قبر ہے؟ جواب حضرت دانیال کی۔ سوال وہ کون سا دن ہے جس دن انقلاب اسلامی کی یاد منائی جاتی ہے؟ جواب 11 فروری 22 بہمن۔ انبیاء و ائمہ کے بعد افضل کون؟ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء و ائمہ کے بعد افضل ترین افراد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا باصلاحیت اور شائستہ کردار کے علماء۔ آپ سے سب سے برے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا فسادی علماء جو باطل کا پرچار کریں اور حقائق کو چھپائیں۔ ایسے ہی لوگوں پر خدا نے لعنت کی اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ قرآن بتائیے۔ سوال بتائیے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب 25 بار۔ سوال بتائیے کیا لفظ آمین قرآن میں موجود ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال بتائیے آیت ابتلا کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کو، جس میں خدا فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تم کو تھوڑے سے خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ سوال قرآن میں اصحاب یمین کن افراد کو کہا جاتا ہے؟ جواب جنتی افراد کو یعنی دائنے والے ہاتھ والے۔ سوال وہ کون سے نبی خدا ہیں جنہیں قرآن میں ایک امت کہا گیا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بتائیے یہ فضائل کس سورہ کے ہیں؟ نمبر 1 اس سورہ کو پڑھنا 12 ختم قرآن کا ثواب دلاتا ہے۔ نمبر 2 اگر مرنے والے کے نزدیک پڑھی جائے تو رضوان جنت اسے خود جنت کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 اس سورہ کو پڑھنے والے کو 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4 جو رات سونے سے پہلے اسے پڑھے گا تو خدا اسے ہر آفت و شیطان کی شر سے بچانے کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرے گا۔ نمبر 5 مرنے والے کے سرانے پڑھنے سے اس سورہ کے ہر حروف کے بدلے 10 فرشتے اس کے سامنے سب بستہ رہتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور ان کے دفن میں شریک رہتے ہیں۔ جواب سورہ یاسین۔ بتائیے یہ مسجد کون سی ہے؟ نمبر 1 یہ وہ مسجد ہے جو بغداد اور قازمین کے درمیان راستے میں واقع ہے۔ نمبر 2 اس جگہ مولا علی نے 4 دن قیام کیا تھا۔ نمبر 3 اس مسجد کے سامنے ایک نبی خدا حضرت یوشع کی قبر مبارک ہے۔ نمبر 4 حضرت مریم کا گھر بھی اسی جگہ واقع
تھا۔ نمبر 5، یہاں پر ایک بابرکت پتھر تھا جس پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیٹایا تھا۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم نے بھی اس مسجد میں نمازیں ادا کی ہیں۔ جواب، وہ مسجد براسا۔ بتائیے یہ کون سا گناہ ہے؟ نمبر 1، اس گناہ کو کرنے والی قوم پر عذاب آئے اور وہ بغیر چھلکے کی مچھلی میں تبدیل ہو گئے۔ نمبر 2، رسول خدا جیسے اخلاق کا حامل اس گناہ کرنے والے کو دیکھ کر کراہیت سے منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اس گناہ کو کرنے والا امام حسین کو اذیت پہنچاتا ہے۔ جواب، داڑھی منڈوانا۔ عظیم صحابی رسول کو پہچانیے۔ نمبر 1، آپ کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ وہ علم کا ایک سمندر ہے جو خشک نہ ہوگا، اور وہ ایمان کا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ نمبر 2، مولا علی علیہ السلام نے انہیں کو لقمان امت کا خطاب دیا۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو حضرت لقمان سے افضل قرار دیا۔ نمبر 4، ان کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نمبر 5، انہوں نے اسی دنیا میں جنت کے میوے تناول فرمائے تھے۔ نمبر 6، جبرائیل آپ کے لیے خدا کا سلام لے کر آتے تھے۔ نمبر 7، مولا علی آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کوفے سے مدائن تشریف لائے۔ نمبر 8، رسول خدا نے آپ کو اپنے اہل بیت میں قرار دیا تھا۔ جواب، وہ شخصیت ہیں عظیم صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی۔ بتائیے یہ فضائل کی عظیم دعا کے ہیں؟ نمبر 1، حدیث میں کہ جو اس دعا کو کفن پر لکھے تو خدا کو شرم محسوس ہوگی کہ اسے جہنم کی آگ میں جلائے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنے والا زندگی بھر خدا کی امان میں رہتا ہے۔ نمبر 3، اس دعا میں خدا کے 1000 نام ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اسم اعظم ہے۔ نمبر 4، جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا خدا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ نمبر 5، یہ دعا جبرائیل نے رسول خدا کو ایک جنگ میں پہنچائی جس وقت آپ نے ایک بھاری زرہ پہن رکھی تھی اور آپ کے جسم کو تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ یہ بھاری زرہ اتار دیں اور یہ دعا پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حفظ و امان کا ذریعہ ہے۔ جواب، یہ دعا ہے دعائے جوشن کبیر۔ سب سے بڑا متقی بننے کا طریقہ۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا، فرائض پر عمل کر کے لوگوں میں سب سے بڑے متقی بن جاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا کہ شب معراج مجھ سے خدا نے فرمایا کہ میرے بندے کے تقرب کے لیے واجبات کی انجام دہی سے بڑھ کر کوئی چیز کارآمد نہیں ہے۔ حالت بیماری میں سیرت رسول خدا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اکرم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ رسول نے فرمایا، آج رات کا یہ بخار مجھے قرآن کی 30 صورتوں کی تلاوت سے نہیں روک سکتا، جس میں 7 طویل صورتیں بھی شامل تھیں۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ خود کو اس قدر زحمت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ہمارے جسموں کے تمام اعضاء گواہی دیں گے؟ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ موت کی فلائٹ کے انوکھی نصیحت۔ موت کی فلائٹ کے مسافروں کے لیے اعلان۔ عالم آخرت کے مسافروں، جلد ہی راہی ملک عدم ایئر لائن سے آپ کا کیپٹن ملک الموت اپنے کو پائلٹ رضوان جنت اور فرسٹ آفیسر مالک جہنم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ برائے مہربانی جہاز پر چڑھنے سے پہلے اسراف اور غیر ضروری آسائشوں اور تعیشات کے اضافی وزن کو الگ کر دیں، ورنہ اضافی وزن کا جرمانہ دے کر طویل قطار میں لگنا ہوگا۔ کم اور ہلکے سامان والے کسی لائن میں لگے بغیر براہ راست ڈپارچر لانچ میں تشریف لے جائیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد صرف اعمال صالحہ کی کرنسی قابل قبول ہوگی۔ برے اعمال کی جعلی اور ممنوعہ کرنسی استعمال کرنے پر فوری گرفتار کر لیا جائے گا۔ اعمال کی کرنسی کو ایکسچینج کراتے وقت علماء عالم کے فتاویٰ کا تصدیق نامہ لازمی ہے۔ غیر مجتہد کے عطائی فتوے قابل قبول نہ ہوں گے۔ کسی دوسرے مسافر سے انحرافی افکار و عقائدی منشیات
افکار و عقائد کی منشیات یا سامان لینے سے احتیاط کریں۔ ایئرپورٹ پر اتر کر آپ ثواب جاریہ کی ڈیوٹی فری شاپ سے جتنی چاہیں مفت خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر نو سین فلائٹ ہے۔ اس میں گناہوں کے آتش گیر مادے سلگانے کی سخت ممانعت ہے۔ دوران سفر اپنی چشم بصیرت کی کھڑکیاں کھول رکھیے تاکہ انوار معصومین کی روشنی اندر آتی رہے۔ منکر و نکیر ایمرجنسی سے نکلنے کے لیے اول وقت نماز اور سورہ تکاثر کی تلاوت کے ایمرجنسی ایگزٹ ڈورز کام آئیں گے۔ طمع و لالچ کی ٹرے کو بند کر دیا جائے۔ سکرات کے ٹیک آف کے وقت صحیح عقائد کی نشست سیدھی کر لیں۔ نشست کے نیچے آپ کی حفاظت کے لیے محب اہل بیت کی لائف جیکٹ موجود ہے۔ آپ کی دنیا میں انجام دی گئی نیکیوں کی رفتار سے ہم عالم برزخ پر آپ کے اخلاق کی بلندی کے مطابق پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ ابتدائی سفر میں جہاز کا بیرونی درجہ حرارت آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے خوشگوار رہے گا، البتہ برزخی راستے میں گناہوں کے خراب موسم اور عذابی جھٹکوں کی وجہ سے پرواز کے غیر ہموار ہونے کا بھی یقین ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دنیا سے لائی گئی توبہ سیٹ بیلٹ پورے سفر میں باندھے رکھیے گا۔ سفر کے اختتام پر آپ کی منزل کا درجہ حرارت آپ کے اعمال پر منحصر ہے۔ جلد ہی آپ کی فضائی میزبان حوریں اور فرشتے آپ کی خدمت میں برزخی طعام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وادی السلام کے مسافر اپنے اعمال کے ساتھ نجف اتر جائیں گے اور وادی برہوت کے مسافر دوسری کنیکٹنگ عذابی فلائٹ سے یمن کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اپنی نشستوں سے اٹھتے وقت اپنے اعمال صالح کا ہینڈ بیگ اور ولایت علی کا سرٹیفکیٹ لینا نہ بھولیے گا جب تک منزل کے فرشتے آپ کو لینے نہ آ جائیں۔ خدا پر حسن ظن کے ساتھ اپنی نشستوں پر امید بیٹھے رہیے۔ امید ہے اعمال صالح اور شفاعت معصومین کی وجہ سے آپ کا برزخی سفر خوشگوار گزرے گا اور ہم بہت جلد رحمت الہی ایئرپورٹ کے عافیت رن وے پر بحفاظت اتر جائیں گے۔ آپ کے لواحقین پسند کریں یا نہ کریں، انہیں بھی اسی فلائٹ سے اپنا برزخی سفر طے کر کے آپ سے ملنا ہوگا۔ شکریہ باکمال اعمال لاجواب پرواز آپ کی اپنی راہی ملک کے عدم ایئر لائن۔ لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیوب اس کے مومن بھائیوں کی عیب گیری سے روکے رکھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، مصیبت میں گرفتار شخص جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہ چغل خور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور شریف لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری نصیحتوں پر عمل کرو کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔